اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالی جل شانہ سورہ یاسین میں 15ویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، کہ وہ لوگ یہی کہتے تھے، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ کافر اور دین حق کا انکار کرنے والے یہی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ محض ہمارے جیسے اور آپ کے جیسے ایک بشر ہے، ایک انسان ہے۔ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے؟ کچھ بھی تو نازل نہیں ہوا، مگر وہ لوگ جھوٹے تھے، ان لوگوں نے تکذیب کی تھی۔ یہی صورتحال انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانے میں ہو چکی ہے، ایسے لوگ ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، موجود تھے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور ایسے لوگ دنیا میں آتے رہیں گے جو اللہ کے دین کی تکذیب کریں گے، اللہ کی کتاب کی تکذیب کریں گے، نبوت کی تکذیب کریں گے، اللہ تعالیٰ کی سنت کی تکذیب کریں گے، انکار کریں گے، ایسے لوگ ہوں گے۔ تو ایسی ہی کچھ چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں، اور اپنے ملک میں بھی ایسی چیز پہلے ہوئی ہے۔ ایچ کے چکربورتی جولائی 20 سن 1984 یعنی 20 جولائی 1984، اور اس کے بعد چاندمل چوپڑا 29 مارچ 1985، 29 مارچ 1985، یہ دو پٹیشن فائل کی گئی تھی، ایک 1985 میں، کہ قرآن کو بین کیا جائے، قرآن پر پابندی لگائی جائے، قرآن کو ہٹایا جائے، لیکن یہ چیز خارج کی گئی تھی مئی مہینے میں 1985 میں، in the month of May 1985 a petition was filed to ban Quran altogether in India۔ اور ابھی چند دنوں پہلے آپ نے اخبار میں یہ چیز پڑھی ہوگی، نیوز چینل پر یہ چیز سنی ہوگی کہ وسیم رضوی جیسے شخص دنیا میں ہو چکے ہیں، اور اس نے ان کے بیان میں یہ کہا ہے کہ میں نے قرآن کریم کی 26 آیتوں کو نکالا ہے، جو 26 آیت میرے نظریے سے اس ملک کے امن و امان کو خطرہ ہے۔ اور اس نے اپنے بیان میں یہ بولا ہے کہ میں نے کئی اداروں میں خط لکھے، میں نے لیٹر لکھے، خط لکھے، اور ان سے جواب طلب کیا۔ کیا جواب طلب کیا؟ کہ قرآن کریم کی یہ 26 آیتیں جو ہیں، جو جہاد کے لیے ہیں، جو آپس میں نفرت پھیلاتی ہیں، جو کڑواہٹ اور تلخی پیدا کرتی ہے، ان آیتوں کے سلسلے میں اداروں کو خط لکھا گیا اور جواب طلب کیا گیا، اور اس کا یہ کہنا تھا، اور یہ کہنا ہے، ابھی بھی اس کا انٹرویو انٹرنیٹ پر موجود ہے، یہ کہنا تھا کہ مدرسوں کے اندر جب چھوٹے بچوں کو یہ آیتیں پڑھائی جاتی ہیں تو ان کے دلوں کے اندر نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں، تلخی اور کڑواہٹ کے بیج بوئے جاتے ہیں، اور انتہا پسندی، دہشت گردی، وحشت گردی، ٹیررزم، ایکسٹریمزم کے بیج بوئے جاتے ہیں۔
یہ اس کا کہنا تھا. لیکن مدرسے میں بچوں کو آیت کس لحاظ سے پڑھائی جاتی ہے، ان کی معانی، ان کا مطلب، ان کی تفسیر کس طریقے پر کی جاتی ہے اور ان کو پڑھائی جاتی ہے، وہ زیادہ اہمیت، اس کی زیادہ اہمیت ہے. آیتیں کبھی بھی نفرت پیدا نہیں کرتی، آیتیں کبھی بھی دہشت گردی، وحشت گردی پیدا نہیں کرتی. لیکن ہاں، پڑھانے کا طریقہ کیسا ہے، اس طریقے پر مبنی ہے کہ جو شخص وہ پڑھتا ہے اس کے دل پر کیا اثر واقع ہوتا ہے. وسیم رضوی کو یہ ساری حقیقتیں معلوم ہی نہیں ہیں. اٹ از اے پولیٹیکل گمک. اور یہ شخص اس سے پہلے بھی کئی سارے اختلافات میں مبتلا ہو چکا ہے. اس کی ذکر ہم ابھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کو پتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد باری کرتے ہیں سورہ فتح کی 28ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. ہم نے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ، سچے دین کے ساتھ، تاکہ اس دین کی سچائی اور حقانیت دوسرے سارے ادیان پر، دوسرے سارے دین پر ظاہر ہو. اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اس شہادت کے لیے. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد باری فرماتے ہیں ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا. سورہ احقاف آیت نمبر 8. کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا ہے، ان کی افتراء ہے، قرآن انہوں نے بنایا ہے. قل، تو یا نبی اللہ ان کو کہہ دو، ان افتریتہ، اگر یہ قرآن میں نے بنایا ہے تو میرے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز درمیان میں نہیں آتی ہے. تو یہ سارے لوگ دنیا میں ہو چکے ہیں اور ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے، اپنی سنت کے لیے، اپنی کتاب کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہے، یہ سنت حق ہے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. سورہ اسراء آیت نمبر 77. کہ یہ تو ایسی سنت ہے جو ہم نے بھیجی ہے جیسی سنت ہم نے پہلے بھی بھیجی تھی، اور یہ سنت کے اندر کوئی تحویل نہیں ہوگی، کوئی آلٹریشن، کوئی تبدیل نہیں ہوگی. تو یہ شخص، وسیم رضوی جیسے شخص، قرآن پر شک کر رہے ہیں کہ قرآن کی یہ 26 آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد آمیز کی گئی تھی، اضافت کی گئی تھی، لکھی گئی تھی، جو جہاد کے لیے ہے. بے دین لوگوں کو مار ڈالو، مشرکوں کو مار ڈالو، ان کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالو. صرف ترجمہ کر کے، صرف ٹرانسلیشن کر کے آیت کی معانی اور آیت کے تصور اور آیت کی تفسیر نہیں سمجھی جاتی. کس کنٹیکس میں، کس لحاظ میں، کون سے وقت، کون سی جگہ، کس معانی میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ارشاد باری فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آپ طاعت کرو اللہ کی، آپ طاعت کرو اللہ کے رسول کی اور ان کی جو آپ کے اندر سے ہدایت دینے والے ہیں، جو اولی الامر ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت، شریعت کے احکام کو بجا لاؤ. اللہ کے رسول کی اطاعت، ان کی احادیث مانو، ان پر چلو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہو چکی ہیں، وہ ابھی ہونا، وہ ساری چیزیں ابھی ہونا ممکن نہیں ہے، بالکل ممکن نہیں ہے.
یہ تو آج وسیم رضوی جیسا شخص کھڑا ہوا ہے اور یہ 26 آیتوں کو لے کر لوگوں کے اندر، لوگوں کے دل میں شک پیدا کر رہا ہے. تو آج وسیم رضوی کھڑا ہوا، کل ہیومن رائٹس والے کھڑے ہو جائیں گے اور قرآن کریم کی آیتوں کو لے کر ان کے بارے میں سوال کریں گے، کیونکہ یہ تو صرف جہاد کی بات ہے. کل ہیومن رائٹس والے کھڑے ہوں گے اور ایسا بولیں گے کہ سورہ مائدہ کی 38ویں آیت، 38ویں آیت، جس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد باری فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ جو مرد چور ہے، جو عورت چور ہے، ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. اور سورۃ النور دوسری آیت الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدتن، زانی مرد اور زانیہ بیرو، زانیہ عورت، ان کو مار دیے جائیں 100 مرتبہ، پیٹھ کے اوپر چابک. یہ ساری چیزیں ابھی ممکن ہے اپنے ملک میں، لا آف لینڈ موجود ہے نا. تو کیا یہ آیت پڑھ کے جو مدرسے کے ہمارے تلمیذ ہیں، ہمارے طالب علم ہیں، ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں مدرسے کے، اگر یہ آیت پڑھیں گے اور اگر کوئی چور سامنے دکھا تو وہ کیا ہاتھ کاٹ ڈالیں گے؟ کوئی زانی یا زانیہ ملی اور یہ چیز ثابت ہوئی کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، تو کیا اس کو زمین میں گاڑ کے یہ سزا دی جائے گی؟ تو کل تو لوگ یہ بھی کہیں گے یہ آیتیں نکال دو، یہ تو ہیومن رائٹس وائیولیشن ہے. تو جو چیز تب تھی آج وہ ممکن نہیں ہے، لا آف لینڈ ہے. تو اگر یہ چیز ممکن نہیں ہے تو آپ کیسے ان 26 آیتوں کو نکال سکتے ہیں اور یہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ آیتیں نفرت پھیلاتی ہیں؟ آپ کہاں سمجھے ہیں وہ آیتوں کو؟ آپ کہاں سمجھے ہیں ان کی شان نزول؟ آپ نہیں سمجھے. اور کیا آپ نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ کلام، یہ آیت نہیں پڑھی؟ وسیم رضوی، یہ آیت تم نے نہیں پڑھی؟ سورہ اسراء آیت نمبر 88، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. جمع ہو جائے اگر تمام انسان، تمام جنات اس چیز پر کہ ہم قرآن جیسی کوئی چیز لا سکیں، اس چیز پر اگر جمع ہو جائے لا یاتون بمثلہ، وہ نہیں لا پائیں گے. اور اگر وہ ایک دوسرے پر بعضهم لبعض ظہیرا، ایک دوسرے کی مدد کرنے پر بھی آمادہ ہو، وہ یہ چیز نہیں کر پائیں گے. تو یہ بنیاد ہے قرآن کریم فرقان حکیم کے نزول کی، جو ہر کسی مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن کے نزول کی اہمیت اور بنیاد کیا ہے. اگلی جو آسمانی کتاب ہے ان کے شان نزول کی اہمیت کیا ہے، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. تو یہ وسیم رضوی جیسے شخص تو آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ 26 آیتیں نکال دی، سورہ توبہ کی آیت ہیں، دوسری قرآن کریم کی صورتوں کی آیتیں نکال دی اور یہ دعویٰ کر دیا یہ آیتوں کو نکال دیا جائے. سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کر دی. اور ہمارے جتنے برادران ہیں، ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں، جتنے ان کے رئیس ہیں، قوم کے رئیس ہیں، قوم کے سردار ہیں، ان لوگوں نے بیان دیا اور بیان کے اندر اپنے غصے کو ظاہر کیا، لعنت پڑھی، گالیاں دی. لیکن کوئی شخص اگر قرآن کو غلط ثابت کرنے پر تلا ہے تو لاجیکل ایکسپلینیشن، ایسی دلیل کرنی بہت ضروری ہے جو عقلی اور نقلی ہو، جو سمجھ میں آئے، جس میں غصہ نہ ہو، جس میں یہ ثابت ہو سکے کہ قرآن کتنا حق ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ آیتیں آمیز کی گئی ہیں. تو کیا یہ ایک ایسی کوشش کی طرف، ایسی تدبیر کی طرف یہ پہلا قدم ہے کہ قرآن کریم فرقان حکیم کے لیے
ایسا بہتان لگانا، ایسا الزام لگانا کہ یہ 26 آیت بعد میں آمیز کی گئی ہے، اب قرآن میں تبدیلی لانے کی یہ نعوذ باللہ یہ گندی اور ناپاک کوشش اور تدبیر چل رہی ہے۔ پردے کے پیچھے کچھ اور ہے، پردے کے باہر کوئی اور ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ہے۔ جو بھی ہو انشاءاللہ تعالی وہ 26 آیتیں جو قرآن کریم کے اندر نکالی گئی ہیں اور غلط الزام اور بہتان لگایا گیا ہے، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، شان نزول سمجھنا بہت ضروری ہے، ان کی تفسیر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے درمیان وہ 26 آیتیں کون سی ہے اور کیوں یہ 26 آیتیں نکالی گئی ہیں، یہ آپ کے درمیان انشاءاللہ تعالی ان کی تفسیر، ان کی سمجھ، ان کی شان نزول، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کے درمیان افشا کریں گے۔ لہٰذا ایک چیز بالکل صاف ہے کہ جب قرآن کی بات ہوگی، جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوگی، جب اللہ تعالیٰ کے دین کی حقانیت کی بات ہوگی، سارے مسلمان ایک چھت کے نیچے جمع ہو جائیں گے۔ پھر کوئی یہ نہیں دیکھے گا کوئی کہ وہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ اس جماعت کا ہے، وہ اس جماعت کا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے سائے میں اتحاد کے ساتھ سارے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کی حقانیت ثابت کرنے سارے مسلمان متفق ہو جائیں گے، ایک اتفاق پر آ جائیں گے۔ یہ ایک ناپاک کوشش ہو رہی ہے اپنے ملک کے اندر، اپنے ملک میں، اور یہ پہلا قدم ہے کہ کیسے ایسے لوگوں کو، ایسے شخص کو اس کی تردید کی جائے، اس کو رد کیا جائے، اور اس محض پر رد کیا جائے کہ یہ سن کر اس کو احساس ہو کہ اس نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ ایسے لوگ پہلے ہو چکے ہیں، ان کا کیا حشر ہوا ہے، ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ ہم تو صرف ادنا تدبیر اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کے خلاف، آپ کے رسول کے خلاف، آپ کی کتاب کے خلاف، آپ کی شریعت کے خلاف جن جن لوگوں نے پرچم بلند کیا ہے، ہم ان کو زیر کرنے کے لیے علمی، عقلی اور نقلی دلیل کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے رب العزت ہم کو اس ہمارے قدم میں، اس ہماری تدبیر میں تو ہماری نصرت کرنا، تو ہم کو ہدایت دینا، اور علوی بہرا جماعت جن کے رئیس، جن کے سردار، جن کے سیدنا و مولانا حاتم ذکی الدین صاحب، جو علوی بہرا جماعت کے 45ویں داعی مطلق ہے، ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم اور دائم ہے۔ بس ان کی وساطت سے، ان کی زیر ہدایت ہم لوگوں کے درمیان ایسی ساری چیزیں رکھتے رہیں گے۔ یہی ہمارا منشا اور یہی ہمارا ارادہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا محمد وبارک وسلم۔